بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چیپٹر نمبر 2، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ چیپٹر نمبر 2 ایک بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں ٹوٹل 5 ٹاپک تھے، تو یہ 3 ٹاپک کی علیحدہ ویڈیو اور یہ 2 ٹاپکس کی علیحدہ ویڈیو ہے۔ تو یہ جو آخر والے 2 ٹاپکس ہیں وہ ایمانیات اور عبادات کا آپ کا چیپٹر ہے، اور اب جو ہماری یہ ٹاپک ہے وہ عبادات کے بارے میں 2 عبادات ہمارے اس نئے سلیبس میں شامل ہیں، نماز ہے اور اس کے بعد روزہ شامل ہے۔ تو ان کا چیپٹرز دیکھتے ہیں کہ چیپٹر جناب آپ کا پیج نمبر 21 ہے۔ پہلے نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہیں، اس کے بعد اس میں کچھ احادیث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں حکم ہے۔ کسی اور عبادت کا اتنا حکم نہیں آیا قرآن پاک میں جتنا کہ نماز سے آئے ہوئے۔ چھوٹا سا یہ بھی چیپٹر ہے باقی تمام چیپٹر کی طرح، اگر آپ صرف اس کے ایکسرسائز ہی کریں تو چیپٹر پورا کا پورا تیار ہو جائے گا۔ پہلے اس کے ایم سی کیوز کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نماز کو قرار دیا گیا، جنت کی کنجی قرار دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 نمازیں جو بندہ 5 نمازیں تواتر سے پڑھے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ندی میں 5 دفعہ نہائے اور اس کے بعد اس کے جسم سے کوئی میل نہ رہے۔ تو نمازیں بھی اس طرح آپ کے جسم کے جو گناہوں کی میل ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس کا آنسر ہوگا میل۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز کرنے سے کہیں افضل ہے، کیونکہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ ابھی ہم سلیبس کے اندر جا کے چیک کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس بندے نے صبح نماز پڑھی فجر کی جماعت کے ساتھ اس کو شام تک کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے رات کو عشاء کی نماز پڑھی اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس کو صبح تک کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر آدھا آدھا دن مکمل کر کے ایک دن پورا بن جاتا ہے، ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، نظم و ضبط کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ آپ بالکل ترتیب میں امام صاحب کے پیچھے جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نظم و ضبط کی انتہائی عمدہ مثال ہوتی ہے۔ پہلا اس کا شارٹ کوسچن ہے کہ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ دری کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، اور یہ اس کا جواب ہے جی، یہ آپ کے سامنے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے؟ پیج 21۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر ہم ایم سی کیوز کر چکے ہیں، ندی والی۔ یہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کر دیں گے، میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں۔ 5 نمازوں کی مثال نہر کی ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو، وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 668۔ یہ ہے اس کا جواب۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں، پیج 21۔ اور یہ جناب نماز کی فضیلت کا بالکل پہلا جو آپ کا پیراگراف ہے جہاں سے یہ آپ کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 21، یہاں سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پہلی 2 لائنیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہ تھی جب وہ تشریف لے کے آسمانوں پر، لیکن جو ہم انسان ہیں امتی ہیں، ہماری جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ یہاں تک کرنا ہے، چاہیں تو آگے بھی کر لیں۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ جتنا لکھ لیں اچھی بات ہے، ورنہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں، پیج نمبر 22۔ یہ بھی ہم ایم سی کیو کر چکے ہیں۔ یہ جی پورا ٹاپک ہے باقاعدہ نماز کے فوائد اور اثرات، جو کہ لانگ سوال بھی ہے، اسی کے اندر یہ شارٹ کوسچن جو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بلو کلر میں اس کو مارک کرتا ہوں۔
مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر رہتا ہے، دکھ درد سے آگاہی ہوتی ہے، خوشی اور غمی کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صرف نماز ادا کرنے کا یہ نہیں فائدہ کہ ثواب زیادہ ہے، بلکہ آپ کو اپنے محلے کا، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کا معلومات ملتی رہتی ہیں کہ کون کس حال میں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ بڑا ضروری ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ زبردست بات ہے جی۔ آخری سوال ہے کہ نماز کے دو شرائط تحریر کریں، یہ بھی پیج 22 پہ بالکل اوپر ہے جی۔ یہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، اصل میں ایک شرائط باقاعدگی سے بتائی گئی ہے، دوسری تو نہیں کہیں بتائی گئی، تو اسی کو ہم لوگ تھوڑا سا اینڈ تک کر دیتے ہیں۔ دان صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو۔ دوسری بات، پھر دوسری شرط یہ ہو سکتی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، جلسہ، سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح کی یہ دوسری شرط ہے، اور ارکان نماز کی یہ ترتیب، اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ تو یہ پھر اس کی دو شرائط ہوگی۔ اور جیسا کہ بتایا، ایک ہی لانگ سوال ہے، نماز کے فوائد اور ثمرات تحریر کریں۔ پورا ہیڈنگ بنا ہوا ہے پیج 22 پہ، تو پورا کا پورا یعنی فل و فل، کل و کل یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پہلے سٹار سے، گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا، ایسے ہی پوائنٹس میں لکھنا آپ نے، اور آخر میں ختم ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ یہیں سے ہمارا اگلا ٹاپک ہے، جو دوسری عبادت ہے ہمارے سلیبس کی، اور وہ ہے روزہ۔ روزہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی رمضان کے مہینے میں فرض کر دی گا۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں، اس لیے روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے ذرا ایک شارٹ MCQs دیکھتے ہیں، پھر اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپکس ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ صرف اس بھوک پیاس سے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں، اگر آپ نے روزے کو روزہ سمجھ کر اس کی روح کے مطابق عمل نہ کیا تو۔ رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مقررہ وقت پر سحر افطار انسان میں صرف پیدا کرتی ہے نظم و ضبط کی، ہر چیز اپنے ٹائم پر۔ رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کی، اور ہمیں مطلب یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو، کسی کو پیاس لگی ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی، تو اس کا خود ہم مشاہدہ فزیکلی کر سکتے ہیں۔ پہلا شارٹ ہے صوم کے معنی تحریر کریں، پیج 24۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، یہیں سے جی پہلی لائن۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا یا بچ جانا۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک روزے سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پیج نمبر 25 پہ اس کا جواب ہے جی۔ لو جی، سوال نمبر 2 یہ ہے، روزے رکھنے سے انسان جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سارے سوال ایک ہی پیراگراف کے اندر دیے گئے ہیں۔ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ صرف ایک لائن ہے کہ جب مقررہ وقت پر آپ سحری اور افطار کرتے ہیں تو انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس رمضان دیتا ہے۔ وہ باتیں رمضان مبارک میں کی جانے والی مالی عبادت کون سی ہیں؟ یہ ہے جی 5واں سوال، یہ 5واں جی۔ تو جو ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں، آخری دونوں پیراگراف ہیں جی۔
ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں کثرت سے صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرانہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح کی سمجھیں کہ روزے کی زکوٰۃ ہے جو ہر صورت میں آپ نے دینی ہے فطرانہ۔ تو یہ جناب اس کا جواب تھا۔ آخری جو شارٹ ہے وہ اسی سے اوپر ہے کہ روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ اس کو پھر میں نے 2 پوائنٹس بنا دیے۔ ایک یہ والا پوائنٹس ہے کہ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی روحانی طہارت، اظہار جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی تعداد مساجد میں بڑھ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تراویح لوگ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جوں پھر عید قریب آتی ہے لوگ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آخری دنوں میں پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک روٹین پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگ اپنی عبادات آخر میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مساجد میں آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ختم قرآن پاک کی مجالس ہوتی ہیں۔ 2 لانگ سوال ہیں جی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت فضیلت تحریر کریں اور روزے کے فوائد سمراج۔ یہ فوائد تو وہی ہیں جو ہمارا اصل میں 5 کے 5 شارٹ کوسچن ہے۔ تو پہلا سوال نشان پہلے لگاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ پیج نمبر 24 ہے جی، یہاں سے چیپٹر شروع ہے۔ یہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے لانگ کوسچن، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے میں نے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو اور تقویٰ اختیار کرو۔ یہ چلتے جائیں، یہ پورا نیچے والا کرنا ہے، یہ سارا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیج 25 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہ چلتے چلتے قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں تراویح سنتے ہیں، یہاں تک آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اگلا جو لانگ ہے اس کے فوائد ثمرات، وہ آلریڈی آپ کے سامنے روزے کے فوائد اور ثمرات کا ٹاپک پہلے سے بنایا جی۔ روزے کے فوائد ثمرات بیان کریں تو فوائد ثمرات کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ سارے شارٹ کور ہو جائیں گے چاروں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور بالکل اینڈ تک فل جاری رکھنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب ہمارا اب شروع ہو جائے گا چیپٹر نمبر 3۔ اللہ حافظ، سی یو اینڈ بائے۔